السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ لات اور منات اور عزا اور حبل یہ بتوں کے نام ہیں جن کو وہ کعبہ کے اندر کعبہ کی چھت پر رکھ کر پوجا کرتے تھے، اور جو 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کو نبی پاک کی نافرمانی کی وجہ سے 70 شہید ہو گئے تھے اور 70 زخمی ہو گئے تھے، اور پھر کفار مکہ نے جو نعرے لگائے تھے ان میں ان کا ایک نعرہ یہ تھا اعل حبل۔ حبل ان کا بڑا بت تھا، کعبے کی چھت پر باہر رکھا ہوا تھا، کہ جواب میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے لگائے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے تمہارا تو عزا ہے ہی نہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ تم نعرہ لگاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو یہ مشرکین مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کی شکست ہوئی تھی 8 ہجری فتح مکہ والے دن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو گرایا تھا، اور حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے آپ نے فرمایا گراتے جاؤ اور یہ پڑھتے جاؤ جاء الحق وزهق الباطل۔ اور پھر انہوں نے 2 قبیلوں کی طرف حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جا کے ان کی قبروں کو مسمار کر کر زمین کے برابر کر دو، اور ایک صرف بالشت بر جس کو ہم کہتے ہیں گٹھ بر، اس سے اوپر کوئی قبر نہ نظر آئے، اور مسمار کر کے آ گئے تھے۔ یعنی یہ نبی پاک کا حکم ہے کہ اس میں قبریں جو بندوں کے کندھوں کے برابر جا کے کھڑی کی گئی ہیں، یہ اسلامی کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ اور ہم نے کل بیان کیا تھا کہ بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل بھاگا تھا، اور ملاح نے تو منات اور عزا آج نہیں پہنچتے، آج صرف اللہ کو پکارو وہ نہیں نکال سکتے۔ تو وہ واپس پلٹا تھا کہ یہی بات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تو پھر تو وہ صحیح ہے کہ وہ آج اگر کام نہیں آتے تو کب کام آئیں گے، تو پھر چھوڑو ان کو۔ اور وہ پھر آ کر مسلمان ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیات پڑھتے ہیں کہ جو بتوں والی ہیں۔ اب اللہ کے اولیاء کو بت کہنا یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، اور قرآن کی آیات سورۃ نحل کی 21 نمبر آیت کو اگر دیکھا جائے تو وہ اور زیادہ واضح کر دیتی ہے ان کے جو احبار و رہبان یہود و نصارہ کی طرح کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ پیدا نہیں کرتے، وہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مر گئے ہیں، زندگی سے خالی ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور اپنے اٹھنے کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ کتنی واضح ہے۔ مفسرین لکھ رہے ہیں یہاں سے بت تو بالکل مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بت کبھی زندہ اور کبھی مردہ نہیں ہوتے، انسان ہی مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور پھر انہی کی شکلیں بنا کر اور انہی کی یاد میں سٹیچو اور بت مٹی اور لکڑی اور پتھر کے بنا کر رکھ دیے جاتے ہیں، اور ایزیوم کیا جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو پکارے ہیں۔ ان کے بعد صفات الہیہ میں ان کو شریک سمجھتے تھے کہ وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اور اس لیے وہ جن کو کہتے ہیں کہ بتوں والی آیتیں نہ پڑھو، ہم کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن میں خدا فرما رہا ہے کہ جب وہ سامنے آ جائیں گے تو وہ کہ یہ ہیں ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے خدا یہ ہیں وہ تیرے شریک، وہ آ جائیں گے سامنے، تو پھر تماشا لگے گا جو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور ہم خدا کہتا ہے ہم ان کو آمنے سامنے کر دیں گے، پھر ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کوئی نہیں تھے تم ہمیں پکاریں کرنے والے، اور نظریں اور طواف اور عبادات کے مراسم تینوں جسمانی زبانی مالی کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ اور پھر وہ کہیں گے قسم اٹھا کر اللہ گواہ ہے ہمیں تمہاری پکاروں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے لفظ ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، محشر کا میدان بھی بیان کر دیا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ دشمن ان کے بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادات کا وہ مکمل انکار کر دیں گے۔
تو اس کے بعد کی بات جو ہوگی وہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ یہ دوسرا ولاگ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ یہ اشاعت التوحید ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے توحید بیان کی ہے، تو جو اس کو آگے بیان کرے گا وہ گویا کہ انبیاء کا مشن پورا کر رہا ہے، اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر نبی پاک کو 13 سال تک تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں، حضرت عیسیٰ پہ رومنوں سے پھانسی لگوائی جا سکتی ہے، حضرت یحییٰ حضرت زکریا کو آروں سے چیرا جا سکتا ہے، تو پھر تم خود سوچو کہ توحید کو آسان کام نہیں ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ ہمارا چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کا کومنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔